کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہماری حواس خمسہ میں سے سونگھنے کی حس میں کس قدر عظیم نشانیاں رکھتا ہے؟ آؤ آج ہم خوشبوؤں اور مہکوں کے اس پر اسرار جہاں میں اللہ کی قدرت کے وہ جلوے دریافت کریں جو ہماری روح کو تسکین اور عقل کو حیرت سے بھر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیاں چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی حس کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، مگر ہم شاید ہی کبھی اس پر گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ یہ ہے سونگھنے کی حس۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی خاص خوشبو نے آپ کو اچانک ماضی کی گہرائیوں میں پہنچا دیا ہو؟ کسی ماں کے آنچل کی مہک، بارش کے بعد مٹی کی سوندھی خوشبو یا کسی پھول کی دلکش مہک۔ یہ محض خوشبوئیں نہیں، یہ یادوں کے دروازے ہیں، احساسات کے تار ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور حکمت کی ایسی نشانیاں ہیں جن پر ہم شاید ہی کبھی گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ آج ہم اس غیر معمولی حس کے پردے اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے ہر پہلو میں ہمارے خالق کی عظمت اور ڈیزائن کی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم اس کی قدر سے غافل ہیں۔ آئیے اس سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہم سونگھنے کی حس میں اللہ کی نشانیاں تلاش کریں گے۔ پہلی نشانی، سونگھنے کے نظام کا حیرت انگیز ڈھانچہ اور میکینزم ذرا تصور کیجئے۔ ہوا میں موجود بے شمار نظر نہ آنے والے ذرات، جن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک منفرد شکل اور خصوصیت ہے۔ ہمارا ناک ایک لمحے میں ان ہزاروں ذرات کو پہچان لیتا ہے اور ہمیں ان کی موجودگی سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے ناک کے اندر اربوں کی تعداد میں انتہائی باریک خلیے اور فیکٹری ریسیپٹرز موجود ہیں؟ یہ خلیے ہر ذرے کو اس کی مخصوص شکل کے مطابق پہچانتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک خاص تالا ایک خاص چابی سے کھلتا ہے۔ جب کوئی خوشبو کا ذرہ ان خلیوں سے ٹکراتا ہے تو ایک برقی سگنل پیدا ہوتا ہے جو فوری طور پر دماغ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ دماغ ان سگنلز کو پڑھتا ہے، ان کا تنزیہ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یا کسی جلتی ہوئی چیز کی۔ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق سے یا بے جان قانون فطرت کے خود بخود عمل سے وجود میں آ گیا؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نظام کس طرح کام کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ نظام خود کیسے وجود میں آیا۔ قانون فطرت تو اس نظام کو بیان کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے، وہ اس نظام کو بناتے نہیں۔ کیا ایک بے شعور اندھا عمل اتنی پیچیدہ دقیق مشینری بنا سکتا ہے جو لاکھوں مختلف کیمیائی ذرات کو پہچان سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف ایک عالم و حکیم خالق ہی کی قدرت کا کمال ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ فصلت 41-53، یعنی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یہ اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا ہمارے اپنے وجود میں یہ نشانیاں کافی نہیں؟ دوسری نشانی، خوشبوؤں کا تنوع اور ان کی پہچان کی حیرت انگیز صلاحیت۔ ہماری سونگھنے کی حس صرف یہ نہیں بتاتی کہ کوئی خوشبو موجود ہے، بلکہ یہ لاکھوں مختلف خوشبوؤں کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ ایک پھولوں کے باغ میں داخل ہوں تو آپ کو گلاب، چنبیلی اور موتیے کی خوشبوئیں الگ الگ محسوس ہوں گی۔ ایک باورچی خانے میں آپ مسالوں کی ہزاروں اقسام کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کیسے حاصل ہوئی؟ ہمارے ناک میں موجود ریسیپٹرز کی ایک وسیع لائبریری ہے جن میں سے ہر ایک مختلف قسم کے مالیکیول کو پہچاننے کے لیے مخصوص ہے۔ دماغ ان ریسیپٹرز سے آنے والے سگنلز کے ایک پیچیدہ پیٹرن کو پڑھتا ہے اور اس سے ایک منفرد خوشبو کی تصویر بناتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آرکیسٹرا میں مختلف ساز مل کر ایک خوبصورت دھن بناتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اتنے سارے ریسیپٹرز اتنے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہمیں خوشبوؤں کا ایک وسیع ذخیرہ پیش کرتے ہیں؟ کیا کوئی بے ترقی عمل اتنی دقیق اور منظم تنوع پیدا کر سکتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ محض اتفاق ہوتا تو یا تو ہم صرف چند بنیادی خوشبوؤں کو پہچان پاتے، یا پھر ہر چیز کی خوشبو ایک جیسی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تنوع، یہ گہرائی، یہ تفصیل صرف اور صرف ایک ایسے ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتی ہے جس نے ہر چیز کو کمال درجے کی حکمت اور مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو تنوع پیدا کیا ہے وہ ہر ذی شعور کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ سورۃ الروم 3022، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ ہائے بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی طرح خوشبوؤں کا اختلاف بھی اہل علم کے لیے ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی خوشبو اور یادداشت کا گہرا تعلق۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک خاص خوشبو آپ کو فوراً کسی پرانی یاد میں لے جاتی ہے؟ کسی خاص شخص کی خوشبو، کسی بچپن کے کھیل کی جگہ کی مہک یا کسی تہوار کی مخصوص بو۔ یہ محض ایک خوشبو نہیں ہوتی، یہ ایک ٹائم مشین ہوتی ہے جو ہمیں لمحوں میں ماضی کے دریچوں میں پہنچا دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ سونگنے کی حس دماغ کے ان حصوں سے براہ راست تعلق ہے جو جذبات اور یادداشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لمبک سسٹم۔ دیگر حواس دیکھنا، سننا، چکھنا پہلے دماغ کے ایک حصے تھالمس سے گزرتے ہیں، لیکن سونگنے کی حس براہ راست یادداشت اور جذبات کے مرکزوں سے جڑ جاتی ہے۔ یہ ایک منفرد وائرنگ ہے جو کسی اور حس میں نہیں پائی جاتی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری بقا کے لیے اہم ترین حس جو خطرے، خوراک کی نشاندہی کرتی ہے، ہمارے گہرے جذبات اور یادوں سے اس قدر مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے؟ کیا ایک بے ترتیب ارتقائی عمل نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اس حس کو اس طرح سے جوڑا جائے جس کے اتنے گہرے اور فائدہ مند نتائج ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ ایک علیم و بصیر خالق کی حکمت کا ثبوت ہے جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کس طرح ہمارے وجود کو ایک مکمل اور بامانی تجربہ بنایا جائے۔ یہ تعلق ہمیں نہ صرف ماضی سے جوڑتا ہے بلکہ ہمیں اپنے پیاروں کی یاد دلاتا ہے، خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور زندگی کو رنگین بناتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے جو ہمارے دلوں کو چھوتی ہے اور ہمیں اس کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ چوتھی نشانی بقا اور رزق میں سونگھنے کی حس کا کردار۔ سونگھنے کی حس صرف خوشبوؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بقا اور رزق کے حصول میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمیں خراب کھانے سے بچاتی ہے، گیس کے رساؤ جیسے خطرناک حالات سے آگاہ کرتی ہے اور آگ لگنے کی صورت میں تنبیہ کرتی ہے۔ شیرخوار بچے اپنی ماں کو اس کی مخصوص بو سے پہچانتے ہیں۔ جانوروں کی دنیا میں تو یہ حس زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ شکاری اپنے شکار کو بو سے تلاش کرتے ہیں اور شکار اپنی جان بچانے کے لیے شکاری کی بو سے دور بھاگتے ہیں۔ پرندے اور کیڑے مکوڑے پھولوں کی خوشبو سے اپنی خوراک اور افزائش نسل کے لیے ساتھی تلاش کرتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے کہ ہمارے اندر اور تمام جانداروں کے اندر یہ حس اتنی حساس اور کارآمد ہے؟ اگر یہ حس نہ ہوتی تو ہماری زندگی کتنی مشکل اور خطرناک ہوتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت اور رزق رسانی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اس نے ہمیں یہ حس اس لیے دی تاکہ ہم محفوظ رہیں، اپنا رزق تلاش کریں اور زندگی کے تقاضے پورے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سورہ الجاثیہ 45-13، یعنی اور اس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اپنی طرف سے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی خوشبوؤں کی نادیدہ دنیا اور کائنات کا کیمیائی مکالمہ۔ ہماری سونگھنے کی حس ایک محدود دائرے میں کام کرتی ہے، لیکن کائنات میں خوشبوؤں اور کیمیائی اشاروں کی ایک وسیع نادیدہ دنیا موجود ہے جو ہمارے ادراک سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ پودے ایک دوسرے سے اور کیڑے مکوڑوں سے خوشبوؤں کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ پھول اپنی دلکش خوشبوؤں سے شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تاکہ ان کی پولینیشن ہو سکے۔ درخت جب کسی حملے کا شکار ہوتے ہیں تو کیمیائی سگنلز خارج کرتے ہیں جو دوسرے درختوں کو خبردار کرتے ہیں۔ حیوان جانور فیرومونز کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے ہیں، ساتھی تلاش کرتے ہیں اور اپنی حدود کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل کیمیائی زبان ہے جو کائنات کے ہر گوشے میں بولی جا رہی ہے اور جس کا بیشتر حصہ ہماری حس سے پوشیدہ ہے۔ کیا یہ سب کچھ محض اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے کہ ہر جاندار کے پاس بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے
مخصوص کیمیائی سگنلز موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بے شعور عمل نے یہ پیچیدہ مواصلاتی نظام ڈیزائن کیا ہو جہاں ہر پیغام کا ایک خاص مقصد اور معنی ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ایسے خالق کی حکمت اور قدرت کا ثبوت ہے جس نے کائنات کے ہر ذرے میں ایک نظام اور ترتیب قائم کی ہے۔ یہ نادیدہ دنیا، یہ کیمیائی مکالمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے کمال تخلیق کی ایک اور گہری نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری حواس کی حدود سے پرے بھی ایک وسیع اور منظم کائنات موجود ہے جس کا ہر پہلو اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سونگھنے کی حس کے چند گہرے پہلوؤں پر غور کیا اور دیکھا کہ کس طرح اس کے ہر ذرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عظمت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ محض ایک حیاتی عمل نہیں، یہ ایک معجزہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ اپنے خالق کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے پیچیدہ میکانزم، خوشبوؤں کا لمحہ تناوع، یادداشت اور جذبات سے اس کا گہرا تعلق، بقا میں اس کا کردار اور کائنات میں خوشبوؤں کی نادیدہ زبان، یہ سب اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی خالق ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی پھول کی خوشبو سونگھیں، بارش کے بعد مٹی کی مہک محسوس کریں یا کسی پیارے کی قربت کا احساس کریں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر اس عظیم نعمت پر غور کیجیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کو یہ حیرت انگیز حس عطا کی۔ یہ شکر گزاری ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی عظمت کا ادراک کراتی ہے۔ آئیے آج سے ہم اپنی ہر حس میں اپنے ارد گرد کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں تلاش کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ بے شک ہر چیز میں، ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں کہ اللہ نے اپنی تخلیق میں کیا کیا معجزات پنہاں رکھے ہیں۔